السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالباسط۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب ہی نئے آنے والے لسنرز کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ ہمارے اس چینل اے بی وائس آفیشیل پر حقیقت پر مبنی خوفناک واقعات آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ کچھ ایسے ناقابل فراموش واقعات جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی بھلا نہیں سکتا، جن سے اکثر لوگوں کی پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ واقعے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل اے بی وائس آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے آنے والے واقعات آپ تک پہنچ سکیں، اور ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کا واقعہ۔ یہ واقعہ ہمیں محمد ابراہیم نے سینڈ کیا ہے کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج جو واقعہ میں شیئر کروں گا آپ سے وہ میری اپنی زندگی کا ہے۔ یہ واقعہ آج سے بہت سال پہلے میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ سال 2002 کی بات ہے، جب میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ تو ایک بار ایسے ہی مجھے کسی کام کے سلسلے میں اپنے دوست کے گھر جانا تھا، اور وہ کیماڑی میں رہتا تھا۔ کیماڑی کا جو راستہ ہے وہ کراچی کے لوگ جانتے ہوں گے، جو کہ ایک مشہور برج سے گزرتا ہے جسے نیٹو جیٹی پل کہتے ہیں۔ اس وقت اتنی ٹریفک نہیں ہوا کرتی تھی کراچی میں، اور جو نیٹو جیٹی برج ہے وہ دن میں وہاں سے ہیوی ٹریفک کا گزر بسر ہوتا ہے، پر اس دور میں تو رات میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی اگر آج کے ٹریفک کے حالات سے کمپیئر کیا جائے تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ہم کچھ دوست تھے جو کہ بزنس کرنا چاہتے تھے، تو ہم اسی پر کام کر رہے تھے۔ زیادہ تر کام ہم دن میں یا شام میں ختم کر دیتے تھے۔ تو ایک بار ہمیں کام کچھ زیادہ تھا تو ہمیں بہت رات ہو گئی تھی، تو اس دن ہم کام میں مصروف ہونے کی وجہ سے ہمیں ٹائم کا نہیں پتہ چلا۔ تو پہلی بار اتنی رات کو مجھے اس برج سے اکیلے گزرنا تھا۔ تو میں اپنے دوست کے گھر سے کام ختم کر کے نکل گیا، اور کافی دیر ہو چکی تھی، تقریباً رات کے 1 بج رہے تھے۔ تو جب میں پل پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دور ایک لڑکی کھڑی تھی جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ ایسے تیار ہوئی ہوئی تھی جیسے کسی فنکشن میں جانا ہو۔ اس نے وہاں پرپل کلر کا ڈریس پہن رکھا تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا اور پھر میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا، اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی رات کو ایک اکیلی لڑکی ایک سنسان روڈ پر کھڑی ہے۔ تو میں جب اس کے قریب پہنچ رہا تھا تو اس نے مجھے ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جب دیکھا تو اس کے تھوڑا آگے جا کے میں نے بائک روک لی، تو وہ میرے پاس آئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنی رات کو آپ اس جگہ پر اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا آگے جانا ہے۔ اس نے ایک ہاتھ کے اشارے سے کر کے مجھے بتا دیا کہ مجھے وہاں جانا ہے، جو کہ میرا روٹ نہیں تھا، اور کہا کہ وہاں میرا گھر ہے۔ تو میں نے اس سے معذرت کی کہ وہ میرا روٹ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ٹیکسی میں آئی تھی پر وہ یہاں مجھے اتار کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے منع کیا کہ آپ کوئی اور بندوبست کر لیں یا اپنے گھر میں سے کسی کو بلا لیں، کیونکہ میرا وہ راستہ ہے ہی نہیں۔ لیکن وہ باضد ہونے لگی کہ آپ مجھے ساتھ لے چلیں۔ میں نے اسے منع کیا اور اپنی بائک سٹارٹ کی جانے کے لیے۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ اس نے اچانک اپنی گردن پوری گھما لی، یعنی جیسے ایک الو چاروں طرف دیکھتا ہے۔ اس نے بھی ویسے ہی اپنی گردن کے ساتھ کیا، اور اچانک اس کا چہرہ بدلنے لگا اور وہ ہنس رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہوا اور بلند آواز میں اللہ اکبر کہنے لگا۔ میں نے بائک چلانا سٹارٹ کی۔ وہ چڑیل اپنے اصل روٹ میں آ چکی تھی۔ میں اتنی تیزی سے بائک چلا رہا تھا اور وہ چڑیل ٹھیک میرے پیچھے تھی، اور وہ بائک کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی اور خوفناک آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ میں آیت الکرسی اور جتنی صورتیں مجھے آتی تھی میں سب پڑھ رہا تھا اور اللہ سے مدد مانگ رہا تھا۔ جس طرح سے وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔
کافی دیر تک وہ میرے پیچھے آتی رہی، پھر اچانک سے میں نے میرر سے دیکھا تو وہ غائب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بائک کی سپیڈ کم نہیں کی۔ پتہ نہیں میں نے کیسے گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ میرے گھر والے کافی پریشان ہو گئے تھے میری حالت دیکھ کر، تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ میری والدہ نے مجھ پر دم کیا تھا اور اگلے دن میں نے مسجد کے امام سے بھی دم کروایا تھا، اور کچھ دن آرام کرنے کے بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا چہرہ مجھے کبھی نہیں بھولا۔ آج بھی وہ منظر آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے تو میں کافی خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ بے شک بچانے والی ذات اللہ کی ہے، ورنہ وہ تو مجھے مار ہی دیتی۔ اس حادثے کے بعد سے میں کبھی اتنی راتوں کو سفر نہیں کرتا۔ میرے دل میں اس کا ایسا خوف بیٹھا ہے۔ شام تک میں اپنے سارے کام ختم کر کے شام میں ہی گھر کے لیے نکل جاتا ہوں۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا ابراہیم، آپ نے اپنا واقعہ ہمارے چینل ہیبرناک دنیا میں شیئر کیا۔ اللہ پاک آپ کو صحت اور کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ لسنرز، کراچی کا جو برج ہے نیٹو جیٹی، جسے عام زبان میں لوگ نٹی جیٹی کہہ دیتے ہیں، اس برج پر کئی لوگوں کے ساتھ واقعات پیش آئے ہیں۔ وہاں پر بہت سے لوگوں نے چڑیل کو دیکھا ہے، جو کہ کسی اکیلے انسان کو دیکھ کر اس پر حملہ آور ہوتی ہے اور ڈراتی ہے۔ اس برج پر بہت سے لوگوں نے سوسائڈ بھی کی ہے، جو کہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ لوگوں کے ایسے عمل کی وجہ سے برج کی دونوں سائڈ بند کر دی گئی تھی بہت ٹائم پہلے، تاکہ وہاں سے کوئی کود نہ سکے۔ پر وقت کے ساتھ ساتھ جو میٹل شیٹ لگائی گئی تھی وہ کئی جگہ سے کاٹ دی گئی ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا تھا جو کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے پریشانیوں کو لے کر وہاں سے کودنا شروع کر دیا تھا۔ بہت زیادہ واقعات پیش آئے تھے۔ اس کے بعد سے وہاں پر عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ جاری ہوا تھا۔ جیسے ہمارے بھائی ابراہیم نے واقعہ شیئر کیا اس برج کا، ویسے ہی میری ایک فیملی ریلیٹیو ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک بار ایسا حادثہ ہوا تھا۔ ان کو بھی ایک چڑیل دکھی تھی، جو کہ بار بار ان کی بائک کے آگے آ رہی تھی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنی فیملی ریلیٹیو کا واقعہ بھی شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ لسنرز، یہ تھا آج کا واقعہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ آپ سب بھی اپنے واقعات شیئر کر سکتے ہیں اسکرین پر دی گئی ای میل پر، جو کہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے واقعات بھی تمام لسنرز کے ساتھ ضرور شیئر کیے جائیں گے۔ آج کا واقعہ آپ سب لوگوں کو کیسا لگا نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔